بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سب لوگوں کی زندگی میں ایک بار پھر ہمارا رب ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے رب کی ایسی بیش قیمت نعمت ہے جس کا ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ یہ ہمیں ہمارے رب کا دیا ہوا وہ موقع ہے جس میں ہم ہمارے رب سے اپنے سارے گناہوں کو بڑی آسانی سے معاف کروا سکتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے لیے گواہ بنیں گے۔ رمضان کے روزوں کا بدلہ اللہ تعالی نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے انعامات پانا بہت آسان ہو جاتا ہے، جن انعامات کو سال بھر کے دوسرے مہینوں میں پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قبول کروا لیں، ایمان کے اس درجے کو پہنچ جائیں جس کی ہم ہمیشہ سے تمنا کرتے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کے ذریعے، اور اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے، ان روزوں کے ذریعے جو تمام گناہوں کو جلا کر رکھ دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے اس مقام کو پہنچیں جس کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کر کہیں، واہ میرے بندے، تو نے میری نعمت کا بہت اچھی طرح سے حق ادا کیا ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس بابرکت مہینے میں داخل ہونے سے پہلے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہم بغیر کسی رکاوٹ کے اس مہینے کی برکت کو پا سکیں، اس لیے شیطان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس کی عبادت میں پوری توجہ کے ساتھ لگ جائیں اور ان کا سب سے بڑا دشمن ان کو پریشان نہ کر سکے۔ اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو کچھ تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ یہ کہ ہم ابھی یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس رمضان میں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، ایسے گناہوں کو ترک کرنا ہے جو ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں، ہمیں ان گناہوں کو الوداع کہنا ہے، ان سے توبہ کرنا ہے جو ہمارے لیے اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جائیں۔ ہمیں اپنے اندر وہ نیک عادتیں پیدا کرنی ہیں جو عادتیں جنت کے راستے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں۔ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کرنا ہے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اور جتنا ہو سکے فضول کی چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ اس رمضان کو ہمیں اپنی زندگی کا سب سے کامیاب رمضان بنانا ہے۔ اتنی کوشش کرنی ہے کہ میرا دل خود گواہی دے کہ ہاں، یہ میرا سب سے بہتر اور کامیاب رمضان ہے، کیونکہ دل کی گواہی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ جس طرح سے اس سال میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس رمضان میں الگ ہونے والی ہیں، کچھ عبادات ایسی بھی ہیں جس پر اثر پڑنے والا ہے، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنا وقت اس کی عبادات کے لیے دے دیا ہے جتنا کہ شاید ہم میں سے کسی کو آج تک نہ ملا ہو۔ تو اس بدلے ہوئے ماحول کو مثبت انداز میں لے کر اس رمضان کو اتنا کامیاب بنا لیں کہ قیامت کے دن اس سال کے رمضان کو اپنی نیکیوں میں دیکھ کر ہم کہیں کہ بے شک وہ وائرس اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی عظیم نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کو ہمارا سب سے بہتر رمضان بنانے میں کامیاب کر دے۔